بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریضہ زکوٰۃ کی آسان تفہیم و تشریح۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو ہر صاحب نصاب مسلمان مرد و عورت پر فرض فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار مقرر ہے، نیز مصارف زکوٰۃ بھی طے شدہ ہیں۔ اسی طرح مال کی وہ مقدار جس کے مالک ہونے کے بعد کوئی شخص صاحب نصاب کب ہوتا ہے، ان بنیادی اصول و ضوابط کا جاننا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تقریباً 28 مقامات پر زکوٰۃ کا نماز کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے اور زکوٰۃ دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے پر ڈرایا گیا ہے، اس کے برے نتائج سے چوکنا کیا گیا ہے۔ من جملہ آیات سے چند کا انتخاب درج ذیل ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 1 تا 3۔ درجے بالا آیات میں کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے دنیا و آخرت کی نعمتوں سے بہرہ ور ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سورہ روم آیت نمبر 39 میں ارشاد ربانی ہے۔ درجے والا آیت میں اللہ کا وعدہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کے مال اور اجر کو اللہ رب العزت دو چند فرمائیں گے، یعنی زیادہ فرمائیں گے، اور انہیں اونچی اور عالی مقام پر فائز فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 110 میں ارشاد ربانی ہے۔ درجے والا آیت میں زکوٰۃ کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ الحج آیت نمبر 40 سے 41 میں ارشاد ربانی ہے۔ درجے والا آیت کا حاصل یہ ہے کہ سچے مومن وہ ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں تو اللہ انہیں ان کے دشمنوں پر غالب فرماتے ہیں، اور انہیں جب زمین پر غلبہ و کنٹرول حاصل ہوتا ہے تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 34 سے 35 میں مذکور ہے۔ درجے بالا آیات میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کو جہنم کے دردناک عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ احادیث میں بھی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو سخت عذاب سے ڈرایا گیا ہے، جن میں سے چند حدیثیں ذیل میں درج ہیں۔ پہلی حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جس کا مفہوم ایسے ہے: یعنی جو صاحب مال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس پر ایک نہایت زہریلا گنجا اژدہا مقرر فرما دیں گے، جس کے زہر کی 2 تھیلیاں ہوں گی۔ وہ اژدہا صاحب مال کے دونوں جبڑے پکڑ لے گا اور کہے گا: میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ استغفر اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 تلاوت فرمائی۔ دوسری حدیث حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جس کا مفہوم ایسے ہے:
یعنی ہر وہ شخص جو سونے چاندی کا مالک ہو اور بصورت زکوٰۃ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو بروز قیامت سونا چاندی آگ میں پگھلا کر اس شخص کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تیسری حدیث مبارک، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جس کا مفہوم ایسے ہے، یعنی جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکری ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو یہ جانور قیامت کے دن بطور عذاب اپنے مالک کو اپنے پیروں سے روندیں گے اور اپنی سینگوں سے ماریں گے۔ استغفر اللہ۔ چوتھی حدیث مبارک، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سارا کا سارا مال اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو خوب خوب دے کر آزماتا ہے اور امتحان لیتا ہے کہ آیا بندہ مال پا کر راہ خدا میں صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو بروز قیامت سخت عذاب اور ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو دنیا ہی میں عذاب کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ چنانچہ جو شخص عقل و ہوش رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے آپ کو سخت عذاب میں نہ ڈالے۔ دنیا کے نقد عذابوں میں سے یہ بھی ہے کہ تباہ کن آندھیاں اور سیلاب آتے ہیں، بھوک مری ہوتی ہے، قحط پڑتا ہے، بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، ظالم، باغی اور مجرموں کا غلبہ ہوتا ہے، اہل و عیال کا معیشت اور گناہ کے کاموں میں بے جا خرچ کرنا بھی عذاب الہی کی ایک شکل ہے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت اپنے بعض بندوں پر رزق کو تنگ کرتا ہے تاکہ ان کے صبر، عفت، قناعت اور حکمت ربانی پر ان کے ایمان کی صداقت کا امتحان لے اور جائز اور حلال کمائی میں ان کی آزمائش کرے اور ان محروموں فقیروں کے ذریعے اہل ثروت کی آزمائش کرے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اے وہ لوگوں جنہیں اللہ نے رزق میں وسعت دی ہے اور دنیا کے وسائل میں سے وافر مقدار میں حصہ دیا ہے، سمجھ لو یہ بھی ممکن تھا کہ تم فقیر ہوتے، دنیا کے مصائب و شدائد، اسرت و تنگی کے شکار ہوتے اور اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہوتا تو پھر تم کیا کرتے؟ چنانچہ اپنے رب سے ڈرو، اپنے مال سے حقداروں کو حق دو، زکوٰۃ کے احکام سیکھو اور ہمیشہ اس کے مطابق عمل کرو۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آئندہ زکوٰۃ کے مصارف اور مسائل پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ بہن اور بھائیوں، ایک لوبیبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔